بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں آج ہمارے درس میں جس اہم موضوع کے پر گفتگو ہوگی وہ ہے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت سے متعلق چند اہم باتیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ان دونوں کا بہت گہرا ربط ہے، اور اسی کے پر یہاں انشاءاللہ تفصیلی بحث کی جا رہی ہے۔ ان دونوں کا معنی اور مفہوم اس سے قبل درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق تصور نہیں کرنا، اور توحید ربوبیت یعنی پیدا کرنا، موت دینا، کائنات میں تصرف کرنا، رزق عطا کرنا، یہ تمام چیزوں میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے اللہ کی ذمہ داریاں، یعنی جو کام اللہ کر رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، کائنات کو سنبھال رہا ہے، بارش ہے، ساری چیزیں وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور عبادت جو ہے یہ بندے کا کام ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی توحید ربوبیت میں سارے کام کاج اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، وہ اس میں اکیلا ہے، اور توحید الوہیت میں بندگی ہے، عبادت ہے، اور یہ تمام چیزیں بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرے۔ اسی چیز کو یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ توحید الوہیت کا توحید ربوبیت سے تعلق، یعنی دونوں کے درمیان بہت گہرا ربط ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو رب مانتا ہے تو لازمی طور پر اسے اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس لیے کہ جب اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی زندگی اور موت کو دینے والا، اللہ ہی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ساری چیزیں جب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تو لازمی طور کے پر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اور دونوں کے درمیان یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، متعلق ہیں۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق اس طرح ہے کہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت لازم آتی ہے، یعنی جب اللہ کو رب مانا جائے گا، خالق مالک، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، زندگی اور موت کو دینے والا، رزق اور اسی طرح زندگی کے تمام تر معاملات، چاہے وہ بیماری ہو اس سے شفا یابی ہو، ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو یہ چیز سے لازم ہوتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس معنی میں کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا توحید الوہیت کے اقرار اور اس پر قائم ہونے کو واجب کر دیتا ہے، وہی چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ اعتراف کیا کہ اللہ ہی اس کا رب، خالق اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو شامل کر لیتی ہے۔ تو یہ چیز بنیادی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے سورہ شعراء کی چند آیات کو نقل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں بطور دعوت کے اپنی قوم کے سامنے، اپنی امت کے سامنے پیش کی تھی، قرآن مجید نے انہی چیزوں کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقوال جو یہاں نقل کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کے تناظر میں،
یہ کہتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، مجھے یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کا تعلق توحید الوہیت سے ہے، یہ سوال کر رہے ہیں توحید الوہیت کے بارے میں، یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننے سے متعلق۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا کس کی عبادت کرتے رہے ہیں؟ اب اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ تو یعنی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو یہ میرا دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید عبادت، توحید الوہیت کا تذکرہ کر کے توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا۔ پہلے یہ سوال کیا کہ تم عبادت کس کی کرتے ہو، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سب رب العالمین کے سوا میرے دشمن ہیں۔ وہاں پر اللہ نہیں بلکہ رب العالمین کہا، توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے۔ اب یہ رب العالمین کون ہے؟ رب ہوتا کون ہے؟ رب کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ تذکرہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، زندگی گزارنے کے راستے بتاتا ہے۔ یہ رب کی دو اہم صفات بتائیں، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد ہدایت دینا، زندگی کس طریقے سے گزاری جائے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے ربوبیت کے حصے میں، کہ اللہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہدایت زندگی، دستور زندگی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر رب کا مفہوم مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف پیدا کرنا ربوبیت نہیں ہے بلکہ ربوبیت میں پیدا کرنا، ہدایت دینا، زندگی کی تمام ضروریات کا پورا کرنا، ہر چیز کے پر نگرانی رکھنا، قیومیت، یہ سب کے سب ربوبیت کے اندر داخل ہے۔ کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور سب سے بڑی ہدایت جو انسان کے لیے ہے وہ ہے الہدا، جو اللہ نے کتاب و سنت اور دین کی شکل میں نازل کی ہے، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، وہی ہے جو میری پیاس کو بجھاتا ہے، یعنی پانی کا نظم کرتا ہے۔ یہ ربوبیت کے تمام امور ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ رزق دینے کا مطلب کیا ہے؟ رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ رزق کے اسباب یعنی اللہ نے زمین بنائی، آسمان سے پانی کو نازل کیا، زمین کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ وہ انسان کی ضروریات کی تمام چیزوں کو پیدا کرے، چاہے وہ اناج ہو، پھل ہو، یا وہ تمام چیزیں جو ہماری بیماری کے اندر شفا یابی کے کام آتی ہیں، سب اسی زمین سے منسلک کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو آیت میں تناظر چل رہا تھا، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ یمرضنی، کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، بلکہ کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ بیمار کرنے اور بیمار ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خطا اور غلطیوں کی بنیاد کے پر بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی غذائیں استعمال کریں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو ہماری بیماری کا سبب بنتی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ بیماری ہمیں لاحق نہیں ہوگی، الا یہ کہ بطور آزمائش کے اللہ کی طرف سے ہمیں بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے، جیسا کہ بہت ساری وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، وائرس ہوتے ہیں، یا تو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور کے پر ان چیزوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اور جس قدر بھی زمانہ بیتے گا، ترقیاں ہوگی اور جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی، انسان دیکھ رہا ہے کہ بیماریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ شہر میں چند ہاسپٹل تھے اور یہ بھی ہاسپٹل بھرے نہیں رہتے تھے، اور آج ہاسپٹل کی قطار لگ جانے کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ہر ہاسپٹل کے اندر آپ کو مریضوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر آپ کو پیشنٹ ملے گا۔
کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بی پی پیشنٹ، پریشر کی بیماری ہے، کسی کو کینسر ہے اور مختلف قسموں کی بیماریاں، کسی کو جوڑوں کا درد ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہے، یعنی بیماریاں آپ کو ہر گھر کے اندر نظر آئیں گی۔ قرآن مجید نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں بیمار پڑتا ہوں، یعنی میری اپنی خطا، میری اپنی غلطیوں کی بنیاد کے پر یہ بیماری مجھے لاحق ہوتی ہے، تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ صرف انسانوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، ہمیشہ خیر کی نسبت کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، والذی یمیتنی ثم یحیین، کہ جو مجھے موت دیتا ہے، جو مجھے زندگی عطا کرتا ہے، یعنی موت اور زندگی دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ یعنی زندگی کے اندر یہ تمام چیزوں کا انتظام، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد ہدایت دینا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، بیمار ہونے کے بعد شفا یابی عطا کرنا، زندگی اور موت، یہ سب کے سب اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے رکھی ہے۔ یعنی یہ بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے کہ آپ کو صرف زندگی گزارنا ہے دنیا کے اندر اور اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے آخرت کی تعمیر کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ زندگی ہم کو عطا کی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے آخر میں کہا کہ جس سے میں امید کرتا ہوں ان یغفر لی، کہ وہ میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو بخش دے گا، یوم الدین، روز جزا کو، قیامت کے دن کو۔ اللہ کی بخشش بڑی عجیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسی بخشش اپنے بندوں کے ساتھ کرے گا، اتنا بڑا احسان کرے گا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بخشش، اس کی عطا کا عالم یہ ہوگا۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن اپنے پاس لائے گا اور اس کی کچھ خطا، کچھ غلطیوں کو بیان کرے گا کہ تو نے یہ خطا، یہ غلطی کی تھی۔ بندہ ڈرتے ہوئے اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ، یہ خطا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اللہ کہے گا دیکھ، میں نے دنیا میں بھی تیری اس خطا، تیری غلطی کے پر پردہ ڈال کے رکھا، یعنی تجھے اس کے بارے میں سزا نہیں دی، تیری گرفت نہیں کی۔ جا، آج بھی میں تیری ان تمام خطاؤں کو، جسے میں نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، میں نے اس خطا کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اتنی ہی نیکیاں تجھے عطا کر رہا ہوں جتنے تیرے گناہ تھے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ انسان کیا تصور کرے گا کہ اللہ کی طرف سے صرف معافی نہیں بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے، وہ خود بیان کرے گا کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا، جبکہ وہ شروع میں ڈر رہا ہوگا کہ اللہ ان گناہوں کی پاداش میں مجھے سخت سزا دے گا۔ آج روز جزا ہے، انسان کے تمام تر معاملات کو پیش کیا جا رہا ہے، آج انسان کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جانے والا ہے۔ ایسے میں میرے گناہوں کی سزا اور اس کی پاداش میں مجھے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرا رب مجھے اتنا بخش رہا ہے، اتنا رحم و کرم کر رہا ہے، تو اپنے سارے گناہوں کو جو یاد آتے جائے گا بیان کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہنسنے لگے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ اپنی شایع نشان ہنسے گا، اسے ہنسی آئے گی، اور اس کے بعد کہے گا جا تیرے جتنے گناہ تھے میں نے سب کو معاف کیا، سب کو نیکیوں کے اندر تبدیل کیا اور تجھے بخش دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے جو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو یہ ربوبیت لازم ہے کہ اس کی بنیاد کے پر توحید الوہیت، یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے۔ اب یہاں الوہیت اور ربوبیت کے درمیان اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہیں
تو مطلب ایک ہی ہوگا، یعنی اللہ کو ہی اکیلا عبادت کے اندر مانا جائے، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، متصرف کائنات ہونے میں۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی جگہ کے پر آئیں تو توحید الوہیت کا مطلب ہوگا اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اور ربوبیت کا مطلب ہوگا اللہ کو خالق، مالک، کائنات کا متصرف ہونے میں اکیلا ماننا۔ یہ فرق ہوگا، اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے سورہ ناس ہم تلاوت کرتے ہیں، یہاں اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کیا بیان فرما رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں رب کا تذکرہ ہے، الہ کا، معبود کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ملک الناس، کہ جو لوگوں کا مالک ہے، یہ بھی ربوبیت کا حصہ ہے، مالک ہونا۔ اس کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے الہ الناس، یعنی جو لوگوں کا معبود ہے، معبود ہونا اور لوگوں کا رب ہونا، دونوں کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا۔ پہلے کہا اعوذ برب الناس، اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر بیان کیا الہ الناس، لوگوں کا معبود، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ تو یہاں فرق صرف اتنا ہوگا کہ رب یعنی اللہ کو خالق و مالک اور کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، ان تمام چیزوں میں اکیلا مانا جائے، اور الہ کا مطلب ہوگا کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں، ابھی دیکھیے یہاں الہ اور رب دونوں ایک جگہ پر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم اور معنی الگ الگ ہے، لیکن جہاں رب کا تذکرہ ہوتا ہے یا الہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی کہ قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال کون سا ہوتا ہے؟ جو قبر میں منکر نکیر کیا کرتے ہیں، سبھی کو پتا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں پر یہ نہیں سوال ہوتا ہے کہ تیرا اللہ کون ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ تو یہاں توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ کو عبادت میں اکیلا نہیں ماننا ہے، بلکہ ربوبیت میں وہ چیز شامل ہے۔ رب کے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو سیدھا سا مفہوم اس کا یہی نکلا کہ تیرا معبود یعنی جس کی تو عبادت کرتا تھا، اور تیرا خالق یعنی تجھے پیدا کرنے والا، تجھے زندگی دینے والا، موت دینے والا، تیری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا کون؟ یہ رب کے معنی کے اندر شامل ہے۔ اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 40 کے اندر، کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب یہاں رب بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ رب کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے اور اللہ کا تعلق توحید الوہیت سے ہے۔ تو جہاں دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوگی تو دونوں کے درمیان ہلکا سا فرق ہوگا، اور جہاں یہ الگ الگ استعمال کیا جائیں گے وہاں پر اس کا مفہوم ایک ہی ہوگا، چاہے وہ اللہ کا تذکرہ کیا جائے توحید الوہیت کا، یا تو توحید ربوبیت یعنی رب کا تذکرہ کیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 164، کہا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں؟ یعنی جو اللہ ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے وہی اللہ ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اسلام اور ایمان، اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ مقام کے پر ان چیزوں کو استعمال کیا گیا تو اسلام کا مطلب ایمان بھی ہوتا ہے، اور اگر ایمان بولا جائے تو اس کا مطلب اسلام بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ پر آ جائیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آئے۔ اصل مقصود تھا اصحاب کرام کو دین کی تعلیم دینا، تو وہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا مل اسلام، اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اس کے بعد نماز کی ادائیگی، اس کے پر ایمان رکھنا، اسے قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، یہ اسلام ہے، یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں۔ اور ایمان کے بارے میں کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں کا نام ایمان بتایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پر، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے کے پر، اور آخرت کے پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہے، ارادوں سے ہے، اور اسلام ظاہری چیزوں کا نام بتایا، اور ایمان باطنی یعنی جو دل میں جگہ دی جانے والی چیزیں جس کے پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے یقین کرنا، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے تابع فرما بردار ہو جانا، مطیع و فرما بردار بن جانا، جو کہا جائے وہ کرنا، جس سے منع کر دیا جائے رک جانا۔ تو جس طرح اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ہوتا ہے ایک جگہ ہونے کے پر، اسی طرح توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے اندر ایک ہی جگہ جمع ہونے کے پر معمولی سا فرق ہوتا ہے کہ توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اور توحید ربوبیت یعنی اللہ کو خالق و مالک ہونے، رب ہونے، اور زندگی موت کا مالک ہونے، شفا یابی دینے والا، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کو اکیلا ماننا۔ یہاں آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں پس ان آیات میں ربوبیت الوہیت کے ہی معنی میں ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ آگے اللہ نے یہاں پر صاحب کتاب نے ایک اور آیت پیش کی ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30، مشہور آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس کے بعد اسی کے پر جم گئے، کتنی بھی مصیبت، کتنی بھی پریشانیاں، کتنے بھی فتنے چاہے وہ شبہات کے ہوں، شہوات کے ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، کوئی فتنہ انہیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے نہیں ہٹا سکا۔ یہی استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب کتنے بھی چیلنجز آ جائے، سارے چیلنجوں کا سامنا کیا جائے، ہر قسم کے چیلنج کے سامنے اپنے آپ کو جما کر ڈٹا کر رکھا جائے، اسی کو استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت سارے فتنوں میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے، جو آج بہت سارے لوگ نیٹ کی دنیا کے ذریعے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز اور اس طرح کی ترسیل کے ذرائع نہیں تھے، چنانچہ ان لوگوں کے فتنے کتابی شکل میں آتے، جو پڑھتا وہ متاثر ہوتا اور جو نہیں پڑھتا وہ متاثر نہیں ہو پاتا۔ لیکن آج ہر کوئی اس طرح کے فتنوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ ابھی بالکل تازہ اور برننگ مسئلہ جو شبہات کے ذریعے سے مسلمانوں میں خاص طور سے اہل حدیث طبقہ اور ان لوگوں کے افراد اور خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے محمد علی انجینئر کا فتنہ۔ یہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو اہل سنت بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ رافضیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر، اس کی باتوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی پوری تقریروں کے اندر کتاب و سنت کے خلاف باتیں کرے، اصحاب کرام کے خلاف باتیں کرے، نہیں، بلکہ یہ 10 باتوں کے اندر ایک بات داخل کرے گا جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بنیادوں کو متزلزل کر دے گی۔ بہت چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان ہماری دنیا اور آخرت ہر جگہ کی سلامتی کا راز ہے، اور وہ اسی ایمان کے پر شبہات کے ذریعے حملہ آور ہو کر اسے ڈائنامائٹ کرنے اور ہماری ان بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ استقامت ہوگی، اور اس طرح کے دروس اور اس طرح کی کتابیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے منسلک ہوتی ہیں، جب ان کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے وابستگی رکھیں گے، جانیں گے، ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس طرح کے فتنے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تو یہ استقامت ہے۔ صاحب کتاب انہی چیزوں کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ پس ان آیات میں ربوبیت الوہیت ہی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کا رب ہونا، اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ رسولوں نے جن 2 قسموں کی طرف دعوت دی تھی وہ توحید الوہیت ہی ہے۔
اس لیے کہ توحید ربوبیت کا اقرار تو اکثر لوگ کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے آگے چل کر بیان کیا، بلکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، جیسا کہ سورہ ہجر آیت نمبر 39 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد کے پر اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، تو اللہ کے اس عمل کی بنیاد کے پر، اس سزا کی بنیاد کے پر وہ کیا کہنے لگا، ربی بما اغویتنی، اے میرے پروردگار۔ وہ اللہ کو رب مان رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ ربی اے میرے پروردگار، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ابلیسیت اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی خطا اور اپنی غلطی کو نہ مانے، بلکہ اپنی غلطی کو دوسروں کے سرکے پر موڑنے کی کوشش کرے۔ یہاں غلطی اور خطا کس کی تھی؟ ابلیس کی، بالکل واضح۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، سجدہ کرنا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کرنے لگا کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی نیچے آتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر جاتی ہے، لہذا مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدم میرے سامنے سجدہ کرے۔ قیاس، اسی کو باطل قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دلیل کی بنیاد پر، نص یعنی واضح دلیل آنے کی بنیاد کے پر اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو یہ قیاس باطل ہے، غلط ہے۔ دلیل ہونے کے باوجود، واضح دلیل آنے کے بعد کسی کو قیاس کی اجازت نہیں۔ قیاس اس وقت کیا جائے گا جب واضح دلیل موجود نہ ہو کتاب و سنت کی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور اہل حدیث قیاس کے منکر نہیں ہیں، اصل ہمارے نزدیک کتاب و سنت ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی کتاب و سنت کے پکڑ لینے کے بعد، مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور نہ یہ کبھی جدا ہونے والے ہیں۔ حوض کوثر کے پر بھی دونوں ایک ساتھ ہی آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو اصل قرار دیا، اور قیاس اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ کتاب و سنت کے تابع ہے، نہ تو اصل ہے۔ اصل کتاب و سنت ہے، اور قیاس در اصل ایک ذریعہ ہے کہ جب دلیل موجود نہ ہو، واضح نص نہیں مل رہی ہے، تو ایسے موقع کے پر پھر قیاس کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر اجماع آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے واضح دلائل اور قیاس کے ذریعے بھی حل نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وقت کے سارے علماء کسی ایک مسئلے کے پر جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہو، متفق ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو اس کو ماننا ہوگا۔ لیکن شرط وہی ہے، سارے علماء کا متفق ہونا۔ لہذا اس بارے میں صاف جو بات کہی جاتی ہے کہ اجماع کا امکان سوائے اصحاب کرام کے کسی سے ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک جگہ جمع تھے، اور وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے جیسا کہ آج اتنی بڑی تعداد پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایسے موقع کے پر اجماع آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یجمع اللہ امتی، اللہ میری امت کو اکٹھا نہیں کرے گا کسی غلط اور باطل چیز کے پر۔ تو یہاں پوری امت آ گئی ہے، علماء کرام کہاں سے آپ لے کر آئیں گے؟ کہاں سے متفق کریں گے؟ تو اجماع اصحاب کرام سے بہت ساری چیزوں کے اندر ثابت ہے، اور وہ چیز ہم مانتے ہیں، اس کے منکر نہیں۔ اہل حدیث نہ تو قیاس کا منکر ہے، نہ تو اجماع کا منکر ہے۔ ہاں، ہم اس قیاس کو نہیں مانتے جو ابلیس کے طریقے کے پر واضح دلیلوں کے آنے کے بعد کیا جاتا ہے کتاب و سنت کی دلیل کو ٹھکرانے کے لیے، یا ایسے اجماع کو جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس لیے کہ جب دلیل آ چکی ہے تو وہاں اجماع کہاں ہوگا؟ وہ دلیل کو فالو کیا جائے گا، دلیل کی اتباع کی جائے گی، اور اجماع اس وقت ہوگا جب کہ دلیل موجود نہ ہو۔ دلیل موجود ہونے کے بعد قیاس اور اجماع کہاں رہتے ہیں؟ تو کتاب و سنت یہ اصل ہے، اور قیاس اور اجماع اس کے تابع ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ جب ان سے سوال کریں گے، یعنی مشرکین مکہ سے، من خلقہم،
کس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ پیدا کرنے میں اللہ کو اکیلا مانتے تھے۔ یہ لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ جو بھی ان لوگوں کے بت تھے، ان لوگوں کو وہ خالق نہیں مانتے تھے، رب نہیں مانتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ اللہ کو خالق ہونے میں، رب ہونے میں اکیلا تسلیم کرتے تھے۔ اب یہاں جو بات یہ بیان کر رہے ہیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ صوفیہ جن کا رد مستقلاً ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے عقائد اور معاملات ساری چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ بندوں کو اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے پہلا رول اور ضابطہ یہی ہے کہ تم اپنے شیخ، یعنی بغیر شیخ کے تمہارا معاملہ چلے گا ہی نہیں۔ تم اپنے شیخ یا پیر صاحب سے اتنا زیادہ وابستہ ہو جاؤ، اتنی گہری عقیدت ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ہو، وہ تمہاری مدد کے لیے ہم وقت تو تیار رہتے ہیں، جب بھی تم انہیں مدد کے لیے پکارو وہ آئیں گے۔ نعوذ باللہ، جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہی عقیدہ نعوذ باللہ یہ لوگ اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے شیخ کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ تو صوفیت دراصل اسلام کے خلاف ایک خطرناک قسم کی سازش ہے۔ چنانچہ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ صوفیوں کے نزدیک اللہ کی توحید ربوبیت کو مان لینا کافی ہے، یعنی اللہ کو خالق ہونا، مالک ہونا، متصرف کائنات ہونا، رزق دینے والا، شفا یابی عطا کرنے والا، اولاد دینے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی، ان تمام چیزوں میں اکیلا ماننا یہ کافی ہے۔ اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا یہ ضروری نہیں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، اور اسی کا رد یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ بندوں سے حقیقت میں جو توحید مطلوب ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ کو عبادت کے اندر اکیلا ماننا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ یہ لوگ توحید کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں توحید یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ موجود ہے اور وہی خالق و رازق ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ صوفیہ کا سوچنا ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ موجود ہے اور وہی خالق و مالک ہے، رازق ہے، یہ کافی ہے۔ یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا نہیں مانا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عام متکلمین سے مراد یہ جو اپنی عقل اور اپنے فلسفے کو دین اسلام اور اس کے دلائل کے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی عقل، اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ عام متکلمین جو اپنے کلام و نظر کی کتابوں میں، کلام و نظر یہاں عام طور سے کلام ان لوگوں کے یہاں پر عقیدے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، نظر کا مطلب منہج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ تو کلام و نظر کی کتابوں میں توحید کا اقرار کرتے ہیں، ان کی انتہا یہی ہے کہ وہ توحید کی 3 اقسام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اور وہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتنا ہی وہ توحید کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ توحید ان لوگوں کے نزدیک یہی صرف 3 چیزیں ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، یعنی وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو مان رہے ہیں، اور وہ اپنے افعال میں یہ بھی توحید ربوبیت ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں توحید الوہیت کا، اللہ کو عبادت میں اکیلا ہونا، اس عقیدے کے بارے میں، اس توحید کے بارے میں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے مشہور تیسری قسم ہے، یعنی اپنے افعال میں اللہ اکیلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عالم کے پیدا کرنے میں اکیلا ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل تمانع پیش کرتے ہیں۔ دلیل تمانع کا مطلب کیا ہے؟ تمانع کا مطلب ہوتا ہے ناممکن۔ یہ بات آپ عقیدے کی زبان میں اچھی طرح یاد رکھیے، دلیل تمانع یعنی ناممکن چیز۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ کب کے فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس کائنات کے اندر، یہ دلیل تمانو ہے۔ تو وہ اس پر دلیل تمانو وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی توحید مطلوب ہے، جب ہے کہ اس توحید کے ساتھ خاص طور کے پر توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ہونا یہ ماننا ضروری ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں لوگوں سے جو توحید مطلوب ہے وہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ کو عبادت کے اندر اکیلا ماننا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو کس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام رسولوں کو یہی مقصد اور یہی مشن دے کر بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا عبادت کے قابل سمجھی جا رہی ہے اس سے بچا جائے۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ آگے اللہ نے خود سورہ نحل کے اندر بیان کیا اعبدوا اللہ، جیسا کہ آیت کے اندر ہے، صاف کہا اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اس کے سوا جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے انہیں چھوڑنا ہوگا۔ چنانچہ اس تناظر میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا، ان کے قول کو یہ فرماتے ہیں کہ جس توحید کو رسول لے کر آئے وہ توحید الوہیت، وہ الوہیت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنے پر مشتمل تھی کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد تھا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ توحید سے صرف توحید ربوبیت مراد نہیں بلکہ توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ صوفیہ کے گمان اور ان کے باطل خیالات کے بالکل خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو رب ہونے میں اکیلا مان لیا جائے، عبادت میں اکیلا نہ ماننا ضروری نہیں، جبکہ اللہ اپنے رسولوں کو اسی مشن کے پر بھیجا کہ وہ اللہ کو عبادت میں اکیلا منوائے۔ آگے الہ کا مطلب کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ الہ کا مطلب ہے مألوہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے، الہ یعنی عبادت کے قابل جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الہ کا معنی قدرت رکھنے والا، ایجاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ صوفیہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور قدرت رکھنے والا، ایجاد کرنے والا، یہ سب توحید ربوبیت کا حصہ ہے۔ اس فرقوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہی چیز ہے جو یہاں پر صاحب کتاب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کو رب ہونے میں اکیلا مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہے۔ یہاں اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک کیوں کہا گیا؟ یعنی وہ توحید ربوبیت کو ماننے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا چاہیے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے کئی آیتوں کو نقل کیا، سورہ مومنون کی مشہور آیتیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے، پوچھئے زمین اور زمین کی تمام چیزیں کن لوگ کس کے لیے، یعنی ان کو کس نے پیدا کیا، تم لوگ جانتے ہو تو بیان کرو۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آگے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان لوگوں سے سوال کرو کہ ساتوں زمین اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سوال کرو قُم مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ کائنات کی تمام چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو کہیں گے اللہ۔ یعنی مشرکین مکہ ان تمام چیزوں میں کہ اللہ ان کو پیدا کرنے والا مالک ہے، سب میں اکیلا اللہ کو مانتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کو مشرک قرار دیا، اس لیے کہ توحید عبادت میں، توحید الوہیت میں لوگ شرک کیا کرتے تھے، وہاں اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے۔
उसी चीज़ को यहाँ पर बयान करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ एक अहम बात जो आखिर में इस ज़ैली उन्वान के तहत ये बयान कर रहे हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के तनाजुर में कि ये फरमाते हैं, इसीलिए इनके मुत्तबईन जो सूरज, चाँद और सितारों को सजदा करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, रोज़े रखते हैं, उनकी खातिर कुर्बानियाँ करते हैं और उनका तक़र्रुब हासिल करना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं ये सब शिरक नहीं है, ये इबादत है। यानी सजदा करना, पुकारना, रोज़े रखना उन लोगों के लिए, कुर्बानियाँ करना, ये सब इबादत है। और ये करने के बावजूद वो लोग क्या कहते थे, हम लोग शिरक नहीं कर रहे हैं, हमारा इरादा ये है कि इनको खुश करके अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। और यही काम आज का मुशरिक मुसलमान करता है, कलमा गो मुशरिक। इन लोगों को आप जब कहेंगे कि आप कब्रों को सज्जा क्यों करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम इबादत के तौर पर सज्जा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ सिर्फ ताज़ीम के तौर के पर सज्जा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम इन लोगों से डायरेक्ट नहीं मांगते, बल्कि हम ये कहते हैं कि तुम अल्लाह के सामने हमारी इन मुरादों को पूरी करा दो, तुम अल्लाह के सामने अपनी बात रखो जो हम चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारी ज़्यादा सुनता है, इसलिए हम तुम्हें वास्ता और वसीला बनाकर ये काम कर रहे हैं। गलत है। मुशरिकीन मक्का को इन्हीं बुनियादों के पर जब मुशरिक करा दिया गया, तो आज के मुसलमानों को कब्रों के पर सजदा करने, कब्र वाले से मुरादें मांगने, चाहे वसीले के तौर के पर हो, उन्हें मुशरिक क्यों नहीं कहा जाएगा? ये खुला हुआ शिर्क है, शिर्क अकबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कह देने से कि हम शिर्क नहीं कर रहे, हम इन्हें अल्लाह नहीं मानते, हम इन लोगों से डायरेक्ट नहीं मांगते, हम इन लोगों को वास्ता और वसीला बनाते हैं, ये बहाने आपको अल्लाह के अजाब से छुटकारा नहीं दिला सकता, बल्कि तुम्हें अल्लाह ही से तमाम चीज़ें मांगनी होगी, इन्हें बीच में से रास्ते से हटाना होगा। यही चीज़ है जो यहाँ साहिब किताब ने बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें अल्लाह को रब होने में अकेला मानने के साथ साथ उलूहियत यानी इबादत की तमाम किस्मों के अंदर अल्लाह को अकेला तस्लीम करने की तौफीक दे, इबादत की तमाम अक़साम को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार तौहीद रबूबियत के साथ साथ तौहीद उलूहियत भी हमें अता फरमा और इसमें किसी भी किस्मों के शिर्क से हमें महफूज रख। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।